بڑی خوبصورت بات سمجھیے گا کہ ہمیں کس طرح اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ سے کہا آپ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں؟ کہا ہاں بالکل کرتا ہوں۔ کہا پھر پہاڑ سے کود جائیں، اللہ نے بچانا ہو تو تمہیں بچا لے گا۔ اس نے کہا رب بچاتا ہے کہ نہیں دیکھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ ضرور رکھتا ہوں مگر اللہ کا امتحان نہیں لیتا ہوں۔ تو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، اس طرح کے ٹیسٹ نہیں لیے جاتے اپنے آپ پر، مگر ان واقعات سے سیکھنا کیا ہے کہ یقین کیسا ہونا چاہیے، رب کے فیصلوں پر اطمینان کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما اخاف علی امتی الا الضعف الیقین۔ آقا فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہے مگر یقین کی کمزوری کا، یعنی اور کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ امت ایسا نہیں ہوگا کہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ فرمایا یہ امت اللہ پاک کا انکار بھی نہیں کرے گی مگر سب سے جو بڑا مسئلہ درپیش ہوگا ان کا یقین کمزور ہو جائے گا، ان کا بھروسہ کمزور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک سنیے۔ آقا فرماتے ہیں نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد۔ آقا فرماتے ہیں اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پا گئے۔ وَيَحْلِكُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ۔ اور اس امت کے جو آخری لوگ ہوں گے وہ کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے۔ پہلے والے یقین کی وجہ سے کامیاب ہو گئے۔ کیسا یقین تھا؟ 313 تھے نا، مگر بھروسہ رب پر کیسا تھا کہ فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ جاتی ہے۔ اور بعد والے فرمایا کنجوسی ہوگی، لمبی امیدیں ہوگی۔ کنجوسی بندہ کیوں کرتا ہے کہ یار مال خرچ کروں گا تو ختم ہو جائے گا، یقین نہیں ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، بڑی لمبی امیدیں بنائی ہوئی ہیں، یقین نہیں ہے۔ کاش یہ ہمیں بات سمجھ آ جائے کہ جو میرے اور آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہوا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، مگر اسی کی ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے۔